ایز اے سولجر آپ سے پوچھ رہا ہوں ایز اے جنرل، ہمیں جو بتایا جاتا تھا کہ انڈیا اس لیے پیسے لگاتا ہے کہ انڈیا کہتا ہے یہ 2 فرنٹ وار ہو، ادھر سے ایسٹرن بارڈر گرم کرو، ادھر سے ویسٹرن بارڈر گرم ہوگا، تو پاکستان کی کیپیسٹی نہیں ہے دونوں کو ہینڈل کرنے کی. میں یہ پوچھ رہا ہوں وہ ہماری اسی چیز کا آپ کو جواب دے رہا ہوں مالک صاحب کہ یہ جو 2.5 فرنٹ ابھی بھی جو پچھلے بھی ان کے ڈاکومنٹس پکڑے گئے تھے جب پہلگام ہوا تو they were expecting کہ ایک آگ لگ جائے گی بلوچستان کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر، اور یہ ایک اوڈا لوپ پہ ہم چلے جائیں گے اور ایک پیرالیسس ہو جائے گا لیڈرشپ کے دماغوں میں اور ملٹری لیڈرشپ کے بھی، اور یہ وار پاکستان جو ہے نا وہ گھٹنے ٹیک دے گا. اٹ ہیز ناٹ ہیپنڈ. جہاں تک یہ تعلق ہے آپ جو بات کر رہے ہیں پاکستان، میں اگین ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان نے اسی سیناریو کو وار گیم کر کے اپنے آپ کو بالکل بیلنس رکھا ہوا ہے جی. پاکستان کے پاس کیپیسٹی بھی ہے اس کو ڈیل کرنے کی، پاکستان کا کیپیبلٹی بھی ہے، اور آپ نے جب کابل اور قندھار میں ٹارگٹس لیے اس سیریس سچویشن کے اندر، اس کی بہت سینسٹیوٹیز ہیں، لیکن پاکستان کو کمپیل کر دیا گیا کہ اب ان سینسٹیوٹیز کو ذرا سائڈ پر رکھ کے اپنا آپ نے ول شو کرنا. وار ہے کیا مالک صاحب؟ وار یہ ہوتی ہے کہ ایدر یو مینٹین دی ڈیٹرنس، اور اگر آپ سے ڈیٹرنس چھن جائے جو بھی چھین رہا ہو یو ہیو ٹو ری گین ڈیٹرنس. آپ نے 26 جو ٹارگٹس لیے انڈیا کے اندر، آپ کو پتا ہے کہ کتنا پریشر تھا پاکستان کے اوپر. ایون بگ کنٹریز ور آسکنگ پاکستان کے ان کو فیس سیونگ تھوڑی سی دے دو یار. آپ نے یہی پلوامہ میں بھی ہوا کہ جہاز گرا لیا ہے، پائلٹ آپ کے پاس ہے، ایک آدھ میزائل ان کو، تو پاکستان نے کہا یہ 2 کریں گے تو ہم 4 کریں گے. تو پاکستان کی ملٹری ڈیٹرنس لوز کر ہی نہیں سکتے جی، ادروائز تو پھر سارا گیمبٹ ہی، سارا سٹرکچر ہی پاکستان کا، اور یہ پھر رکنے والا نہیں ہے سلسلہ نا، یہ بڑھنے والا ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ چلیں یار ایک ایونٹ کے بعد چیزیں ٹھیک ہو جائے. قطر ٹائپ کنٹریز میں بھی ود آل مائی ریسپیکٹ، کچھ اور مڈل ایسٹ کی کنٹریز یہ افورڈ کر سکتی ہیں کہ ان کے اوپر ایک حملہ یا کوئی چیز ہو جائے. پاکستان جس ریجن میں ہے اور جو کانٹیکسٹ ہے ہمارا سیکیورٹی کا، وی کانٹ افورڈ کہ ہم ایک بلٹ کو بھی رسپونڈ نہ کریں. تو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن لائک دس. اور پاکستان بیلنس، ہمارا اکنامک مسل بھی بہت اسٹرانگ ہے اس سینس میں کہ وہ جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، ان کی ٹریڈ ٹرانزٹ میں اگر ہم کریں ہمیں بھی نقصان ہے. سو میں اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اکنامک ان کی مجبوری ہے پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان کا ملٹری مسل جو ہے آپشن نہیں ہے ایگریمنٹ نہ ہونا. ایگزیکٹلی. دیکھیں وہ تحریک طالبان کو لیوریج کے طور پہ رکھنے چاہتے ہیں پاکستان کے اوپر، اور اپنی جو پراکسیز فرینڈ ہے نیا اس کے وجہ سے. ایک زمانے میں ہم نے بڑے پراکسیز پالے تھے، ہمیں بھی احساس ہو گیا تھا کہ ایک پوائنٹ سے آگے پراکسیز لائبلٹی بن جاتے ہیں، لیکن ہمارے اگر دیکھیں مالک صاحب، میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ ہمارا پرپس تھا اسٹیبلٹی ان افغانستان. یہ جو امہ مسلم، ٹھیک ہے یہ بہت بڑی اچھی چیزیں ہمارے میں بہت زیادہ تھی، لیکن ہمارا انٹرسٹ ہے نا افغانستان اگر اسٹیبل نہیں ہے تو وی کانٹ ہیو اے اسٹیبل پاکستان. لیٹ می فرینکلی ایڈمٹ دس جی کہ اسٹیبلٹی کے ساتھ ہم جڑ. مجاہدین کو بھی جب آپ نے سپورٹ کیا تو وہ یہی تھا کہ یہ کچھ اسٹیبلٹی. یہ سپورٹ میں میں آپ کے پاس واپس آؤں گا، بیکاز آئی ہیو اے کویسچن جو آفیشلی ہمیں کوئی نہیں بتاتا، نہ کوئی مانتا ہے، لیکن آئی ایم شیور انآفیشلی پتا ہوگا. ایک کمڈو خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. چشتی صاحب یہ بتائیں کہ ایک پاکستان کا بہت بڑا ایج ہے وہ ہمارا ایئر پار ہے اوور افغانستان اینڈ ایوری تھنگ. کتنا وہ میٹر کرے گا سرٹن گراؤنڈ ریالٹیز ان کے دماغ میں ڈالنے کی کہ بھائی ہم رشیا یا امریکہ نہیں ہیں، ہم ملک کے اندر آ کے نہیں بیٹھ رہے، ہم قبضہ کرنے نہیں بیٹھ رہے، ہم اگر کل کو کچھ کرنا پڑا تو کراس دا بارڈر ہی آپ کے ساتھ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور آن ایئر بھی ہمیں جانا پڑا. آفیشیل سٹانس تو ہمیں آج تک کوئی نہیں بتاتا کہ ایئر اسٹرائکس ہوئی ہیں، لیکن اندازہ ہمارا یہی ہے کہ کابل اور وہاں پہ شاید ایئر اسٹرائکس ہی ہوئی ہیں. یہ کتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے ہمارا ٹو میک دیم بہیو سیریسلی ایٹ دا نیگوشیٹنگ ٹیبل جو ہماری ایئر پار ہے. بہت شکریہ مالک صاحب، آپ نے ٹھیک طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ اس میں کوئی ایلیمنٹ آف سیٹسفیکشن یا پرائڈ میں نہیں لے رہا، بیکاز یہ کمپلشن افغانستان کے اندر ایئر پاور کو یوز کرنا، اور ظاہر ہے ہم نے وہی ویپن یا وہی میڈیم یوز کرنا ہے جو سب سے زیادہ ایڈوانٹیج دیتا ہے. اور اس صورت میں ہمارے پاس، میں یہ آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ بہت زیادہ ڈاٹا اویلیبل تھا پہلے سے، بڑا پیس ٹائم میں ہوم ورک کیا ہوا تھا، ایک لوکیشن پتہ تھی جو ہم شیئر کرتے رہے. آپ کے پاس ریکارڈ پیپر ہوگا، ہمارے پچھلے 6 مہینوں میں ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر جو تھے وہ 5 دفعہ افغانستان کے فارن منسٹر سے مختلف جگہ یا پوزیشن سے فارملی مل چکے، اور اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کی طرف سے گرفتاری ہو رہی ہے، انفارمل ڈیٹا شیئرنگ، لیکن وہ ڈینائل موڈ میں. اب ہم نے 2 ہی طریقے تھے کہ یا ہم اس کو نیو نارمل ایکسیپٹ کر لیتے جو کہ بہت مہنگا پڑ رہا تھا. ہمیں ریسیٹ میں آپ نے دیکھا ہمارے ایک کرنل صاحب، میجر صاحب اور جوان شہید ہوئے 11،
اور نہیں کا تو صرف میں نے اس لیے ذکر کیا کہ ریسنٹ ایسکیلیشن وہاں سے زیادہ شدید تھی اور ہمارے آلموسٹ روزانہ کی بنیاد پر لا انفورسمنٹ ایجنسی، سویلین پولیس اینڈ پاکستان آرمی اپنے شہداء کے جنازے کھاتے. تو یا تو ہم اس کو نارمل کرتے دیتے ان کو اور کچھ نہ کرتے، لیکن ہمارے لیے اب بوجھ ان جنازوں کا بہت بڑھ گیا تھا. ہم نے پے بیک کرنا تھا ان فیملیز کا جو ہمارے چھوڑ جاتے ہیں شہداء. تو اس لیے پروف لینے کے بعد جب ہٹ بیک کیا گیا ہے تو وہ پریسیجن ہم نے دو طرح سے دکھائی ہے. ایک ہم نے کیپیبلٹی دکھائی ہے کہ ہماری صلاحیت ہے، دوسرا ہم نے بتایا ہمارا حوصلہ ہے، اور تیسری چیز ہم نے یہ بتائی ہے کہ ہمیں لوکیشن بھی پتا ہے. کیونکہ میں نے کنفرم کیا پاک فضائیہ سے اور باقی سورس سے بھی کہ یہ بڑی پرسائز فٹنگ تھی، اس میں کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا، کوئی پیسٹیسائڈ نہیں ہوا. کسی طرح کا جو پروپیگنڈا کیا جاتا تھا افغانستان کی طرف سے، اور خاص طور پہ ہمارے ایسٹرن بارڈر میں جو میڈیا میں بہت تیز ہے آئی ٹی سیکٹر میں، انہوں نے 286 بلین کمانے ہوتے ہیں سال میں، اور انہوں نے 55% آئی ٹی کا سورس آؤٹ سورسنگ کا شیئر ہے انڈیا کے پاس. انہوں نے بہت بڑا پروپیگنڈا شروع کیا تھا کہ ہمارے پاس ہم نے افغانستان کے کرکٹر کو بھی نشانہ بنا دیا، ہم نے عورتوں کو مارا ہے. میں نے ریکنفرم کیا اس میں ایبسولوٹلی سائڈ ڈیمیج کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ اگر کسی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جہاں پہ مرد نہیں جا سکتے تو عورت تو نہیں چڑھائی جا سکتی اتنی دور تک، اور اس کا کوئی کام بھی نہیں. تو ایسے ایسے ٹارگٹ ہم نے ہٹ کیے ہیں. اور ایک چیز میں اور آپ کو ریکنفرم کرتا چلوں کہ جو 100 کے قریب اگر ایوریج ٹارگٹ پٹ اپ ہوتے ہیں اس میں سے 5 یا 10 اپروو ہوتے ہیں آفٹر ویریفیکیشن یا ری ویریفیکیشن. تو یہ میسج بھیجنا بہت ضروری تھا. ظاہر ہے اینڈ میں پھر میں کہوں گا کہ یہ بائی کمپلشن تھا اور اپنی ریچ دکھانا تھا، ریزالو دکھانا تھا اور حوصلہ دکھانا. آئی ہوپ سو یہ ہمیں ایک لیوریج دے گا. لیوریج ہمارے پاس ملٹریلی ہم نے کبھی لیوریج دیا نہیں اپنے ہاتھ میں. ہمارے پاس ہمیشہ سے آپ سب گواہ ہیں، دنیا گواہ ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ لیوریج لیتے تھے کہ ٹریڈ روک دیتے تھے، ٹرانسپورٹیشن شپمنٹ روک دیتے تھے اور تھریٹ کرتے تھے کہ ہم افغانوں کو واپس بھیج دیں گے. ہم نے اس سے زیادہ لیوریج یوز نہیں کیا تھا. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم نے ریزالو دکھا دیا ہے. آئی ہوپ کہ یہ پازیٹیو رہی، اور یہی جو ہم نے پروہیبٹیو پرائس امپوز کی ہے ان پر پاسبلٹی ہے. آئی پرے یہ ایگریمنٹ کرو گے. سر میں ابھی انڈیا پہ ہی بات کرنی، پہلے ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ ہے گا، پھر انڈیا سے ہی بات کرنی کہ انڈیا کے ساتھ کتنی پاسبلٹی ہے اس وقت.